نئی نویلی حکومت کے نئے نویلے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم نے آج قوم کو بتایا کہ ان کی حکومت کے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ پاکستان اور پاکستانیوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں زیادتی کے واقعات روز سننے میں آتے ہیں، روز ہم یہ خبریں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ کسی ملک میں گالیاں کم پڑ رہی ہیں ویسے دنیا میں؟ ہم کم سے کم گالیاں تو ایکسپورٹ کریں نا پاکستان سے، کوئی تو کام۔ گالیاں ہمارے یہاں اتنی وافر مقدار میں ہو گئی ہیں کہ ہم گالیاں بڑے سستی قیمت پہ بیچ سکتے ہیں دنیا میں۔ حقیقت بتاؤں آپ کو، کیونکہ کئی ملک جو مہذب ممالک ہیں وہاں گالیاں تو نہیں دی جاتی اس طرح۔ پاکستان میں گالیاں ہم ایکسپورٹ کر دیں وہاں پہ، اگر وہ خریدنے کو تیار ہوں گالیاں، ٹھیک ہے، تو اسی سے کچھ پیسہ مل جائے شاید ہمیں۔ ہم خود مختار ہیں گالیاں بنانے میں، نئی گالیاں ہر دوسرے دن کوئی نئی گالی ایجاد ہو جاتی ہے۔ کہ یہ دیکھ کے آپ لوگوں کے دماغ نہیں خراب ہو جاتے؟ آپ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ایسی کیڑے ملک پھنس گئے ہیں؟ ہمارے ملک میں کوئی چیز صحیح نہیں چل رہی ہے، کسی چیز پہ کام نہیں ہو رہا، بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہے، وومن رائٹس نہیں ہے، مائنورٹی رائٹس نہیں ہے، سٹیزن رائٹس نہیں ہے، ہمارے پاس لیبر رائٹس نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پہ بیٹھ کے جہاد کر رہے ہیں اور ہم سیاست کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ آ کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی میں فورس لے کے آؤں گا، یعنی ایک صوبے کی پولیس جو ہے دوسرے صوبے کی پولیس پہ شیلنگ کرے گی، آنسو گیس برسائے گی، گولیاں چلائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کھلیں کہ ہم اپنا کس قسم کا معاشرہ ہم نے بنا دیا، جانوروں کا معاشرہ، بھیڑیوں کا معاشرہ، درندوں کا معاشرہ۔ 36,585 خواتین اغوا ہو گئیں، 3,571 خواتین جو ہیں لاپتہ ہیں، اور ہم جہاد لانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، ہم باتیں کرتے ہیں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی، لیکن اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ ہم سب چپ ہیں جب عورتیں ہماری ریپ ہو رہی ہیں، ہمارے بچے اغوا ہو رہے ہیں، چائلڈ مولیسٹیشن ہو رہی ہے، ہمارے تھر کے لوگ جو ہے پینے کی پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ کوئی ان میں سے سیاسی جماعت جو ہے وہاں جا کے اس نے اپنے کیمپ نہیں لگائے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک مبرہ نہیں، اگر کسی نے لگایا تو وہ دینی جماعتیں ہیں، اور یہ دینی جماعتوں کا کریڈٹ ہے۔ ہمارا آئین کیا کہتا ہے، ہمارا قانون کیا کہتا ہے، ہمارے قوانین کیا کہتے ہیں، سب ہے ہمارے پاس، لیکن ان درندوں کو پکڑنے والا کوئی نہیں، ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ کہ ملک میں مہنگائی نے عام شہری کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اسی عام شہری کو ریلیف دینے کے لیے سنبھالی گئی حکومت اب حد درجہ تکلیف پر اتر آئی ہے۔ ایک جنبش قلم سے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ کر دیا، اور اب سنا ہے، جی ہاں سنا ہے کہ IMF کے حکم پر 1 جولائی سے بجلی کا بنیادی ٹیرف جو کہ 16 روپے کے آس پاس تھا، اس میں مزید 8 روپے اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس طرح جو بنیادی ٹیرف ہے بجلی کا وہ 24 روپے کا ہو جائے گا۔ ظلم کے پہاڑ توڑنے کے بعد بھی درجن سے زائد جماعتوں پر مشتمل یہ حکومت بضد ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں۔ حکومت کے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، مگر ان کے بیرونی اور اندرونی دورے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ حکومت کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، مگر سرکاری وسائل پر جلسے روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ حکومت کے پاس اگر زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں اور مہنگائی کرنا اتنا ہی ناگزیر ہے تو پیٹرول کو 30 روپے لیٹر مہنگا کر دیا اور ابھی مزید مہنگا کرنے جا رہے ہیں، تو عام سا سوال، جی ہاں سادہ سا سوال یہ ہے کہ جو سرکاری اشرافیہ ہے جن کی تنخواہیں لاکھوں روپے میں ہیں، ان کو مفت پیٹرول کیوں ملتا ہے؟ ججز، بیوروکریٹس اور تمام بڑے اداروں کے افسران ہوں، ساروں کو مفت پیٹرول کی سہولت موجود کیوں ہے؟ عام شہری کی طرح ہماری سرکاری اشرافیہ اپنی پاکٹ سے، جی ہاں اپنے پلے سے پیٹرول ڈلوا کر اپنے دفاتر میں کیوں نہیں آتی جاتی؟ 10 لاکھ روپے سرکاری تنخواہ لینے والا بھی اگر 10-20 ہزار روپے کمانے والے آدمی کا خون نچوڑ کر اپنی گاڑی کی ٹینکی میں پیٹرول ڈلواتا ہے، اپنی ٹینکی کو فل کراتا ہے، تو یقین جانیے اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں، اور اس ظلم کو اب ختم ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہ پاکستان کہاں دیکھ رہے ہیں، ایشو یہ ہے کہ آپ اس وقت کسی بلاک، کون سے بلاکس ہیں نا، بہت سارے بلاکس بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ ایک بلاک بنا ہوا ہے اینٹی رشیا بلاک، جس میں یورپ کے کچھ ملک ہیں۔ ایک ہے وہ بلاک جو کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کے زبردست اتحادی ہیں، جیسے سعودی عربیہ، UAE، باقی ملک، لیکن رشیا پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہواوے نہیں ہٹائیں گے چائنا کا۔ تو وہ ایک پوائنٹ آف اسٹینڈ سے بات کریں۔ انڈیا کی ضرورت ہے امریکہ کو یہاں پہ انڈو پیسفک میں چائنا کے اگینسٹ، لیکن انڈیا جو ہے رشیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو مطلب بلاکس، مختلف ملک بلاک، پاکستانی سے کہیں
یہ جو بات ہے نا ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، چھوڑ دیں پاکستان کس مطلب پاکستان اگر خاموش بیٹھا ہے تو کوئی دنیا مری جا رہی ہے کہ پاکستان ہمارے بلاک میں آ جائے؟ وہ فیصلے کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ ٹھس ہو گئے ہیں، آپ کو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک بلاک ادھر بن رہا ہے، ایک ٹاکس ادھر ہو رہی ہیں، ایک باتیں ادھر ہو رہی ہیں، ایک ادھر میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک ادھر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. آپ کے یہاں کی ایکٹیویٹی ہو کیا رہی ہے مجھے بتائیں نا. آپ ڈیووس میں جا کے تو ڈیووس میں تو آدھی دنیا بیٹھی ہوتی ہے، ان کے بزنس مین بھی ہوتے ہیں ڈیووس کے اندر. یہ ایشو یہ ہے کہ آپ یہ یا تو خود ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے الگ ہی رہنا ہے، بس ساری دنیا جب مر کھپ جائے گی تو اس ارتھ کے اوپر ایک ہی ملک بچے گا پاکستان، پھر ہم سوچیں گے کون جیت گیا بھائی اس کے ساتھ چلے جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. ہم جو ہیں نہیں آپ فضول بات ہے نا کہ اتنے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ کا کوئی اسٹانس ہی نہیں ہے درمیان، فارن پالیسی کلیریفائی نہیں ہو رہی. اتنے بڑے یعنی سارے کے سارے اتحادی بیٹھ گئے ہیں یہاں کی حکومت میں، تو فارن پالیسی آپ ٹرکی میں کیا، ٹرکی ہمارا دوست ہے بھائی ہمارا، ہمیں بھی پتا ہے بھائی ہمارا، سعودی عرب ہمارا دوست ہے بھائی اچھا ہے بھائی پتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یہ کہاں سے آئے گا؟ امریکہ کے ساتھ ہیں ہم، اچھا جی بالکل ساتھ ہیں ہم. بھائی آئی ایم ایف کو کال کیوں نہیں کروا رہے ہم بلنکن سے یا بائیڈن سے؟ ایشو یہ ہے کہ جو ایشو پاکستان کے جو ایشوز ہیں نا، پاکستان خود اگر اپنے آپ کو نہیں اٹھائے گا نا، خود نہیں جاگے گا، اور خود پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے اس کا کیسٹ، اس کی ٹیپ، اس کی ٹانگ جو جلسہ کامیاب، جلسے میں لوگ کم، کتنے لوگ آ گئے کتنے لوگ نہیں گئے، آپ جو کیسے پھنسے ہوئے ہیں. حکومت بھی لتھاجے بیٹھ گئی، حکومت بھی بیٹھی ہوئی آرام سے، بس بیٹھ گئے ہیں 1.5 سال پورا کریں گے، اس لیے 1.5 سال پورا کریں گے، خبردار ہمیں کسی نے نکال. او بھائی جان آپ 1.5 سال 50 سال بیٹھے رہے، بات ہو رہی ہے ملک کی، یہاں پہ آپ بیٹھ جائیں وہ بیٹھ جائیں، کوئی بھی ملک کی بات ہو رہی ہے نا. پالیسی یہ اتنی لتھارجک اس وقت، یعنی میں لتھارجک کو پتہ نہیں اردو میں کسی نے، سست نہیں، سست ٹھس، یعنی آپ کو ہے ہی نہیں کوئی لوگ آپ کے، کوئی انرجیٹک لوگ، معذرت خوانہ سے رویے، مطلب ہے کہ وہ ان پہ غصہ اتر رہا ہے، ان کا غصہ اپوزیشن پہ اتر رہا ہے، وہ عمران خان ان کو بول رہے ہیں، وہ عمران خان کو بول رہے ہیں، وہ ان کو فتنہ خان وہ کہہ رہے ہیں، وہ دنیا کے ساتھ آپ کیسے انگیج کرنا ہے آپ نے؟ یہ تو دنیا کو سوٹ کرتا ہے، یہ تو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں سارے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ساری انرجی یہاں ضائع ہو رہی ہیں. یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ یار ایک منٹ ذرا، یہ آگے 2 سال بعد 2.5 سال بعد آگے دنیا کی اکانومی کیسے جائے گی؟ آپ کو خبریں آتی ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بچوں نے، ینگسٹرز نے وہاں پہ ہارورڈ کے اندر جو ہے وہ گریجویشن کر لی ہے، یہ کر لی ہے، یعنی جو باہر نکل گئے وہ بچ کے نکل گئے، اور وہ کامیابیوں کے یہاں بیٹھ کے آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر نوجوان نسل کو یا باقی بچوں کے لیے وہ بالکل ان کو یہ آپ نے لگا دیا کہ جی اس پارٹی کے ساتھ ہو ہی رہو گے تو محب وطن ہوگے، ورنہ اس کے ساتھ ہوگے تو غدار ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ وہ گالم گلوچ پہ لگا دیا ان کو. اب اور ایشوز ملک کے کھڑے ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ سسٹم جب تھک ہار کے کولیپس ہو کے بالکل دھوڑ اڑائے گا نا اپنے اوپر، پھر یہ جائے گا، اور جا رہا ہے، اور جاتا ہوا نظر آئے گا کہ کام کچھ نہیں ہو رہا. پھر کام تو دھلے کا نہیں ہو رہا نا. آج کا پورا دن مجھے بتا دیں کون سا کام ہوا، کوئی ایک کام پروڈکٹیو ہوا؟ یہ کوئی کام ہے کہ جی وہ کنونشن ہوا عمران خان صاحب کا، یہ ایک جلسہ ہو گیا مریم نواز صاحبہ کا. ریاست کے ایشوز ہیں نا. ایک بچے کی صحت پہ جس نے اسکول جانا ہے، صبح پرچہ ہے اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا رات کو جلسے میں گالیاں سن کے، یا کس کے جلسے میں کتنے لوگ ہیں؟ یہ ان کا بل کم ہو جائے گا گیس کا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک گروپ میں لگ جائیں اور وہ کہہ دیں کہ بھائی خدا کا واسطہ یار یہاں پہ گیس کا ایک میٹر ہمارے یا بجلی کا. ادروائز تو یہاں دیکھیں نا ریاست کے ایشوز ہی کچھ اور ہیں، بالکل ایشوز ہے. اور اتنا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، اتنے اب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں کہ اس سیٹ اپ کے آنے سے دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر سب سے بڑی ایک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جی دنیا کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے.